السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رؤوف و رحیم سے یاد کیا، اور رؤوف و رحیم یہ دو ایسے نام ہیں جو اللہ تعالی کے لیے بھی ہیں، اللہ کے بھی وصفی نام ہے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی اسماء مبارکہ میں سے ہیں کہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ہم اہل سنت و جماعت اولیاء کرام سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں، اور ان سے مدد کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ ہماری دستگیری کریں گے، مدد کریں گے۔ جبکہ ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو اس بات کو مانتا نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد کرے، یہاں تک کہ اولیاء کرام بھی نہیں مدد کر سکتے، انبیاء بھی مدد نہیں کر سکتے، یہ خیال کرتے ہیں کچھ لوگ۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بزرگوں کو تصرفات نہیں عطا فرمائے ہوتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رؤوف و رحیم نہیں بنایا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی رؤوف و رحیم فرماتا کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے رؤوف و رحیم سے یاد فرمایا کہ مہربانی کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ سارے عالمین پر رحم فرمانے والے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ تو اگر نہیں ہوتے رحم کرنے والے، اور اگر ہمارا استغاثہ کرنا غلط ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی کیوں انہیں یاد کرتا ان ناموں سے؟ تو خیر، یہاں پر یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، ضمناً یہ باتیں میں نے کہہ دی کہ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ہم سب مل کر حضور سرور عالم نور مجسم حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ فاخر ربیع الآخر کا مبارک مسعود مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان رواں دواں ہے۔
اسی مناسبت سے حضور غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے مشرف ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا بلند مقام عطا فرمایا تھا، تو آپ کا خاندان بھی ایسا ہی مبارک خاندان تھا، ولیوں کا خاندان تھا۔ آپ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ولیہ صفت تھی، آپ کے والد بھی، آپ کے نانا بھی، یعنی آپ کا ننیحال ہو ددیحال ہو سب اللہ والے تھے، اور اللہ والوں سے، ان کے ذکر خیر سے، ان کے حالات زندگی سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان سے کرامتیں صادر ہوئیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی زندگیوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے نمونے ملے کہ کیسے قرآن کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے، تقویٰ ہو تو کیسا ہو، یہ ہمیں بزرگان دین کی زندگیوں کے حالات سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک ولی صفت اور اللہ کے جلیل القدر بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے کہ دیکھتے ہیں کہ دریا سے ایک سیب موجوں میں بہتا ہوا آ رہا ہے ان کی طرف۔ بڑے نڈھال تھے بھوک سے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ سیب لیا اور تناول فرمایا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد یہ خیال گزرا کہ یہ سیب نہ جانے کس کا ہوگا، اس کا مالک نہ جانے کون ہوگا، اور میں نے تو کھا لیا۔ اب ان کو یہ خیال ستانے لگا کہ اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں مجھ سے اس کے بارے میں پرسش ہو گئی کہ اس سیب کو جو تو نے کھایا تھا وہ کس کی ملکیت تھا، تو نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا۔ خوف سے چونکہ اللہ والوں کا دل بھرا ہوا رہتا تھا، تو اب اسی فکر میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سیب کے مالک کو تلاش کیا جائے تاکہ اس سے معافی مانگی جا سکے۔ دریا کے کنارے کنارے گزرتے رہے، بہت لمبی مسافت طے کی۔ لمبی مسافت طے کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہیں پر ایک درخت ہے، ایک باغ ہے، قسم قسم کے پھلوں کے درخت ہیں، اسی میں سیب کا بھی درخت ہے، اور اس سیب کی ٹہنیاں دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ سمجھ گئے کہ اسی باغ کے اس درخت کا پھل ہوگا۔ باغ کے مالک کو تلاش کیا اور ساری بات بتا دیا کہ معافی کی طلب سے حاضر ہوا ہوں، معافی کی طلب غرض ہے اس لیے حاضر ہوا۔ تب وہ حضرت عبداللہ سومعی انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ نوجوان شخص ہے اور معافی کے لیے وہ یہاں تک کہ آیا ہے، تو آپ نے بھی موقع کو غنیمت جانا اور ایسا نہیں کہ فوراً معاف کر دیا۔ فرمایا کہ تمہیں معافی تو ملے گی مگر شرط رکھی جائے گی۔ شرط یہ ہے
کہ تمہیں 10 سال میری باغبانی کرنا ہوگا، میرے باغ کی 10 سال ریکھ دیکھ کرنی ہوگی، منظور ہے؟ کہا کہ منظور ہے۔ 10 سال گزر گئے، 10 سالوں تک باغ کی ریکھ دیکھ کرتے رہے، باغبانی کرتے رہے۔ 10 سال کے بعد حاضر ہوئے معافی کی غرض سے، تو فرمایا کہ تم نے بہت اچھا، تم نے وفاداری کی، مگر اب اور 2 سال تمہیں میری خدمت کرنا ہوگا، تب میں معافی کا سوچوں گا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو حقوق العباد میں گرفتار نہ ہوں، یہی چاہتا ہوں، اجازت آپ کی مل جائے یہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور 2 سال بھی تیار ہوں۔ اور 2 سال بھی انہوں نے ان کی خدمت میں گزار دیے، اور انہوں نے ریاضت مجاہدات پہ غوث پاک کو لگا دیا۔ 2 سال بھی گزر گئے، پھر حاضر ہوئے معافی کی غرض سے۔ اب یہاں پر ایک قابل غور نقطہ ہے یہ کہ اب وہ دیکھیں اللہ والے کیسے تقوی شعار تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کیسا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کس قدر وہ عمل پیرا تھے کہ انہوں نے اس بات کو بھی گوارا نہ کیا کہ یہ ایک سیب جو میں کھا لیا ہوں یہ کسی دوسرے کا اگر ہے تو اس کی اجازت پر ہی کھاؤں، تاکہ کہیں اس بارے میں پکڑا نہ جاؤں میدان محشر میں۔ خیر، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دوں گا، مگر ایک اور شرط ہے، وہ یہ کہ میری بیٹی ہے جو لنجی ہے، یعنی اپاہج ہے، بالکل کسی کام کی نہیں، لنگڑی ہے اور اندھی ہے اور بہری ہے، تمہیں اس کو اپنے نکاح اور زوجیت میں لینا ہوگا، شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کون؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ میں اس کی بھی جو ہے شرط منظور کروں گا۔ پھر جو نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب جا کر دیکھتے ہیں تو ایک حسین و جمیل دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ خیال کر کے کہ یہ تو کوئی دوسری ہے، فوراً الٹے پاؤں پیچھے آگے کہنے لگے حضور کہاں ہے؟ وہ تو موجود نہیں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، صحیح سالم وہاں دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا بیٹے سنو، میں نے جو کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے، وہ اس معنی میں کہا تھا کہ کبھی اس نے گناہ کے کاموں کی طرف انہیں قدم نہیں بڑھایا، یہاں تک کہ اس نے اپنا قدم گھر سے باہر تک کے نہیں رکھا، اس لیے میں نے لنگڑی کہا۔ اور بہری اس لیے کہا کہ کبھی اس نے اپنے کانوں سے برائی نہیں سنی، کوئی برائی سن کر اس پر عمل نہیں کیا، اس معنی میں نے بہری کہا تھا۔ اور میں نے اندھی کہا اس معنی میں کہ اس نے کبھی غیر محرم پر نظر نہیں کی، کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اس لیے میں نے اندھی کہا تھا۔ جاؤ تمہیں مبارک ہو، وہی تمہاری ہونے والی اہلیہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا لقب جنگی دوست اس لیے بھی ہوا، کئی توجیحات ہیں اس کی، اس میں سے ایک یہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا کافروں سے یہ بہت پسند تھا، اور اسی طرح سے وہ نفس کشی کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب جنگی دوست ہوا۔ اور آپ کی پھوپھی حضرت فاطمہ، آپ کی پھوپھی حضرت عائشہ یہ بھی ولیہ تھیں، ایک مرتبہ قحط سالی تھی، اس وقت لوگ آئے آپ کی بارگاہ میں اور قحط سالی کی شکایت کی اور کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے۔ آپ نے جھاڑو لے کر اپنے آنگن کے ایک کونے کو جھاڑا اور سجدہ ریز ہو گئیں، بارگاہ الہی میں دعا کی، عرض کیا اے اللہ میں نے تو صاف کر دیا ہے زمین، جھاڑو لگا دی ہے، اب چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے، بس یہ دعا کرنا ہی تھا کہ چاروں طرف سے بادل گھر آئے اور جھما جھم بارش برسنے لگی، وہ لوگ بھیگتے ہوئے گئے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مبارک خاندان میں پیدا ہوئے وہ بھی بڑا سعادت رکھنے والا خاندان تھا،
اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی اللہ کے ولی تھے. جیسے نبوت یہ بھی پیدائشی ہوتی ہے اور پیدائشی نہیں بھی ہوتی ہے. یعنی بعض انبیاء ایسے ہوئے کہ پیدائشی نبی تھے اور بعض ایسے ہوئے کہ نبی نہیں تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. اسی طرح سے ولایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے بعد میں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مادرزاد اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد اللہ کے ولی تھے. آپ جب مکتب میں تشریف لے گئے پڑھنے کی غرض سے، آپ کے استاد نے پڑھایا اعوذ باللہ بسم اللہ، آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا اور آپ پڑھنا شروع کر دیے. پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ 17 بارے پڑھ گئے. 17 پارے پڑھ لیا، پھر خاموش ہو گئے. استاد نے کہا اور پڑھو. فرمایا نہیں، یہیں تک مجھے یاد ہے کہ میری والدہ اس وقت جب میں شکم میں تھا 17 پارے پڑھا کرتی تھی، اس کو میں نے یاد کر لیا. یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 200 سال قبل کے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ 5ویں صدی ہجری میں سادات میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جس کا لقب محی الدین ہوگا، جیلان میں پیدا ہوگا. اور بعض بزرگوں نے یہ بھی پیشین گوئی کر دی تھی کہ وہ اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرے گا ممبر پر رونق افروز ہو کر قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. تو پیدائش سے پہلے ہی بزرگوں نے آپ کی ولایت کا ذکر کیا تھا. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک کے زیادت و مجاہدات میں اپنی زندگی گزاری. جنگل میں بیابان میں رہا کرتے تھے، راتوں رات قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. روزانہ ایک رات میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اور ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو ہماری محبت اسی وقت کارگر ثابت ہوگی، سچے معنوں میں محبت اسی وقت ہوگی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نوافل میں مشغول ہو کر راتوں کو گزارا. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہر وقت کی نماز اس کے وقتوں پر پڑھیں. اس طرح سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا ثبوت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے میں ہم سب کی دستگیری فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں پر فضل فرمائے، خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سکینہ نازل فرمائے، غیبی امداد نازل فرمائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنیت پر قائم رکھے، بدعقیدگی سے محفوظ رکھے، اسلام و سنیت پر ہی خاتمہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.